السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مارخور نیوز یوٹیوب چینل۔ پرانے وقتوں میں لوگ معلومات حاصل کرنے اور جرائم کا اعتراف کروانے کے لیے تشدد کرتے تھے، جس طرح آج کل ہمارے ہاں مجرموں پر 3rd ڈگری استعمال کی جاتی ہے۔ تاریخ میں ٹارچر یا اذیت دینے کے ایسے طریقے استعمال کیے جاتے تھے کہ ویڈیو دیکھ کر آپ کانپ جائیں۔ پہلے نمبر پر ٹارچر کا جو طریقہ استعمال کیا جاتا تھا، اس میں انسان کے دڑ اور پاؤں کو رسیوں کی مدد سے باندھ کر لٹکا دیا جاتا تھا۔ اس کے جسم کے درمیان میں پیرامڈ کی شکل کی والی ایک نشست رکھی جاتی تھی۔ جب اس کے جسم کا دباؤ اس پر پڑتا تھا تو یہ نوکیلی چیز پیچھے سے اس کے جسم میں داخل ہو کر پیٹ پھاڑ کر باہر نکل آتی۔ ٹارچر کے اس طریقے کو نائٹ واچ بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ٹارچر کا جو طریقہ ہے، اسے بلڈ ایگل کہا جاتا تھا۔ نورس لٹریچر میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ بلڈ ایگل میں شکار کی کمر کو کاٹ دیا جاتا تھا اور اس کے پھیپھڑوں کو باہر کی طرف اس طرح مروڑا جاتا تھا کہ دیکھنے پر پروں کا گمان گزرتا تھا، اسی لیے اس طریقے کو بلڈ ایگل کہا جاتا ہے۔ دوستو، آپ گمان کریں کہ پرانے وقتوں میں سزا دینے کے لیے کیسے خوفناک طریقے استعمال کیے جاتے۔ ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ مارخور نیوز کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ تیسرے نمبر پر ٹارچر کا جو طریقہ استعمال کیا جاتا تھا وہ انتہائی حیرت انگیز ہے۔ یہ طریقہ اس لیے استعمال کیا جاتا تھا کہ ٹارچر کا کوئی نشان یا ثبوت نہ ملے، خاص طور پر ایسے افراد کے لیے جن کا تعلق شاہی خاندان سے ہوتا۔ پرانے زمانے میں چین، خاص طور پر ہان خاندان کے دور میں یہ طریقہ بہت زیادہ استعمال کیا گیا۔ اس طریقے میں شکار کو جکڑ دیا جاتا تھا اور اس کے پاؤں کو ایک خاص نمکین محلول میں ڈبویا جاتا تھا۔ اس کے بعد شکار کے پاؤں کو ایک بکرا چاٹتا۔ اس کی شروعات تو ہنسی اور گدگدی کے طور پر ہوتی تھی، لیکن بعد میں انتہائی درد ہوتا تھا۔ اصل میں اس طریقے میں کوئی نشان چھوڑے بغیر انسان کو مینٹلی ٹارچر کیا جاتا تھا۔ ٹارچر کے اگلے طریقے کو سویڈش ڈرنک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ طریقہ 16ویں صدی میں جرمنی نے بہت زیادہ استعمال کیا۔ سویڈش ڈرنک میں شکار افراد کو بہت زیادہ مقدار میں کھاد والا پانی، پیشاب اور نالیوں کا گندا پانی پینے پر مجبور کیا جاتا تھا، جس سے شکار افراد کے پیٹ میں خوفناک درد شروع ہو جاتا۔ لیکن اگر متاثرین تفتیش کرنے والوں کے سوالات کا جوابات نہ دیتے تو وہ ان پر گوڑے دوڑا دیتے، جس سے ان کے پیٹ پھٹ جاتے۔ 5ویں نمبر پر ٹارچر کا جو طریقہ ہے اس کو دا برازن بل کہا جاتا تھا۔ اس کو ایجاد کرنے والے کا نام پیریلوس تھا اور اس کو سسلی کے مجرموں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ برازن بیل پیتل کا ایک کھوکھلا بیل تھا۔ شکار کو اس کے اندر بند کر کے اس کے نیچے آگ لگا دی جاتی اور متاثرہ فرد اس کے اندر روسٹ ہو جاتا۔ اس بیل کے اندر پائپوں کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ مرنے والے کی چیخیں ایسے محسوس ہوتی تھیں جیسے غصے میں بھرا ہوا بیل داڑ رہا ہو، جس سے دیکھنے والے حیرت میں مبتلا ہو جاتے۔ ٹارچر کے اگلے طریقے کو سائلنٹ ٹریٹمنٹ یا وائٹ ٹارچر کہا جاتا ہے۔ اس میں شکار کو ایک ساؤنڈ پروف کمرے میں رکھا جاتا ہے جس کی ہر چیز سفید ہوتی، فرش، دیواریں، چھت، باتھ روم، حتیٰ کہ کھانے کے برتن تک سفید ہوتے ہیں۔ کھانے میں صرف ابلے چاول دیے جاتے ہیں۔ یہ ایسا مینٹلی ٹارچر ہے کہ انسان پاگل ہونے لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ایسے فرد کو 2-3 مہینوں بعد چھوڑ بھی دیا جائے تو وہ پوری عمر چین کی نیند نہیں سو سکتا۔ 7ویں طریقے میں جو آلہ استعمال کیا جاتا تھا، اس کی شکل ناشپاتی جیسی ہوتی تھی۔ اسے شکار کے جسم کے کسی بھی سوراخ میں داخل کر کے باہر سے لیور کو گھمایا جاتا، جس سے اس کے جسم کا سوراخ بڑا ہونا شروع ہو جاتا۔ یہ ایسی خوفناک اذیت ہوتی کہ متاثرہ فرد سب کچھ بولنے پر مجبور ہو جاتا۔ اگر اس آلے کو زیادہ کھولا جاتا تو جسم پھٹ جاتا۔ 8ویں نمبر پر ٹارچر کا جو طریقہ ہے اسے واٹر پنشمنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ طریقہ چین اور فرانس میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اس تکنیک میں انسان کو پکڑ کر اس کے جسم کے خاص حصے پر، خصوصاً پیشانی پر، پانی کے مسلسل ڈراپ گرائے جاتے تھے۔ مسلسل ڈراپ گرنے سے انسان کو ایسے محسوس ہوتا جیسے یہ ڈراپ اس کے سر میں سوراخ کر رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ انسان پاگل ہونے لگتا۔ 9ویں نمبر پر جو طریقہ ہے اسے بمبو ٹارچر کہتے ہیں۔ اس طریقے میں انسان کو باندھ کر بانس کے جھنڈ میں ڈال دیا جاتا، چونکہ جب بانس کی کونپل زمین سے نکلتی ہے تو وہ بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ اس طرح بانس اس انسان کے جسم کے ایک حصے سے داخل ہو کر جسم کو پھاڑتا ہوا دوسری سائڈ سے نکل جاتا اور اس انسان کی اذیت ناک
नाक मौत हो जाए। 10वें नंबर पर तारीख का सबसे खौफनाक और अजियतनाक टार्चर है जिसे स्काफिज्म कहते हैं। यूनानियों ने इसे फांसी का फारसी तरीका करार दिया था। ये तरीका तकरीबन 400 कबल मसीह इस्तेमाल किया जाता था। इस तरीके में इंसान को 2 कश्तियों या 2 खोखले दरख्तों में बंद कर दिया जाता और उन कश्तियों और दरख्तों को आपस में जोड़ दिया जाता। बंद करने से पहले इसे दूध और शहद पिलाया जाता और इसके जिस्म पर भी मल दिया जाता। फिर इसे कश्ती समेत एक तालाब में फेंक दिया जाता। दूध और शहद की वजह से चूहे और दूसरे कीड़े मकोड़े इसे खाना शुरू कर देते। आहिस्ता आहिस्ता इंसान एक अजियतनाक मौत मर जाता। नाज़रीन, हमारे चैनल का मकसद सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन मुहैया करना है और दुनिया के हालात से अपडेट रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।